یہ جو الزام ہے جمعیت کے اندر بھی, جماعت اسلامی کے اندر بھی, حافظ صاحب نے بہت سارے لوگوں کو روندتے ہوئے اپنا مقام بنایا ہے. جو لوگ یہ باتیں کہہ رہے ہیں وہ تو بوریا بستر لپیٹ کے چلے گئے تھے یہاں سے, کوئی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں تھا. نہیں تو آپ چھوڑیں یہ پارٹی, آپ جوائن کریں پی ٹی آئی کو, اور آپ پی ٹی آئی کے اندر وہاں لیڈرشپ نہیں ہے عمران خان کے بعد, آپ وہاں پہ گریڈ 1 کیٹیگری کے لیڈر. ہم جب سوچتے ہیں کراچی کو بہت تکلیف ہوتی ہے, بہت درد ہوتی ہے. تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ مراد علی شاہ نے اتنے گاؤں نہیں دیکھے ہوں گے سندھ کے جتنے میں نے دیکھے. تو اللہ کا شکر ہے کراچی کے لوگوں کا ہم نے اعتبار حاصل کر لیا ہے. ایم کیو ایم سب سے زیادہ خوف کھا رہی ہے اس وقت. تو یہ وہ بات ہے کہ جس کے نتیجے میں ایم کیو ایم کہہ رہی ہے اس بچوں کی طرح کے جو لوڈو کھیل رہے ہوتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ اپنی گوٹی لال نہیں ہوئی تو کھیل بگاڑ دیتے ہیں. اور ہم بہت سنجیدگی سے کراچی کے لوگوں کے ایشوز کو حل کرنا چاہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی الیکشن سے فرار کوئی ایسے ہی نہیں ہو رہا. پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم مل کر کھیل بگاڑ. پیپلز پارٹی کو پرابلم یہ ہے کہ اس کو تو کرانا ہی نہیں ہے الیکشن نا, اس کا تو اگر اس کے تو بس چلے تو وہ کبھی الیکشن کرائے ہی نہیں. اتنی آمریت ہے ان کے اندر. کتنے عشق ہوئے, ایک دیوانی ایک مستانی, دو ملا جلا چلتا ہے. 3 نہیں آئے گا نا, میں بتا رہا ہوں نا. آج کل کون لوگ کہتے ہیں یہ ڈرامہ کر رہا ہے, دیوانی مستانی ایسا کہا ہے یار وہ کا ٹائم وائم کہاں ملا. شاید قسم کا بچہ تھا, میں بیٹھ کے بات نہیں کر پاتا تھا. کینیڈی میں تو ہو گیا ہوگا کسی سے دوستی, کوئی عشق تو چلا. ارے کہاں عشق کے پیچھے پڑ گئے ہیں, یہ تو عشق تو جو ہے اصل میں. السلام علیکم, میں ہوں فیصل عزیز خان. میں آپ کے سامنے ایسی شخصیات کو لانے کی کوشش کر رہا ہوں جو پاکستان کے ہیروز ہیں. ہم ان کو چھوٹے چھوٹے ایونٹس کے اندر کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بعض اوقات صحیح کیلکولیٹ کر نہیں پاتے, لیکن انہوں نے جس طرح اپنی زندگی میں مقام بنایا, جتنی خدمت پاکستانیوں کی ہے, پاکستان کی ہے, وہ صحیح چہرہ میں کوشش کر رہا ہوں ایسے چہروں کو آپ کے سامنے لاؤں. اور بیچ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اسٹوڈنٹ لائف کے اندر کیا کیا ہوا, تعلیمی میدان کے ساتھ ساتھ اور جو پرسنل لائف تھی اس میں کیا کیا ہوا, کون کون سی مشکلات ان کی زندگی میں آئیں اور کس طرح سے انہوں نے ان کو حل کیا, اور وہ اب کیوں پاکستان کے ہیروز ہیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حافظ صاحب, پہلا سوال میرا یہ ہوگا کہ اسٹوڈنٹ لائف کیسی رہی؟ لوگ سمجھتے ہیں آپ کراچی میں پیدا ہوئے, آپ تو حیدرآباد میں پیدا ہوئے, وہاں کیسی لائف گزری, وہاں حیدرآباد کیسے آئے, کہاں سے حیدرآباد آئے اور کیسا رہا؟ ہاں دیکھیں, ہمارے والدین ہندوستان میں علی گڑھ کے رہنے والے تھے, والدہ بھی والد بھی, اور ہمارے والد صاحب نے بھی بڑی اسٹرگل کی جس طرح عام طور پہ لوگ اسٹرگل کرتے تھے. بہرحال پاکستان جب بنا تو انہوں نے ہجرت کی اور ہجرت کر کے بہاولپور میں آئے سب سے پہلے. اچھا, بہاولپور میں, وہاں پر انہوں نے, بہاولپور ریاست تھی, بڑی امیر ریاست, خوبصورت ریاست. وہاں انہوں نے اپنا جو ہے وہ صحافت میں اس سے بھی وابستہ ہوئے, پرچہ بھی نکالتے تھے, اور ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں پر سیاسی عمل میں بھی حصہ لیا. بلکہ سب سے پہلے تو انہوں نے جو مہاجرین وہاں پہنچے تھے ان کی آبادکاری میں بہت حصہ لیا. بڑا مطلب ظاہر ایک بہت اچھے وہ ہارڈ ورکر بھی تھے, تو انہوں نے ان کی خدمت کی اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو ڈیولپ کرنے میں کردار ادا کیا. نام آپ کے والد صاحب کا نام؟ زاہد خان صاحب, ان کا نام زاہد خان شیروانی. زاہد خان شیروانی جی. ہمارے والد صاحب کی اپنی ایک خاص شان تھی, بہت ساری چیزیں وہ چھوڑ دیا کرتے تھے. اگر کوئی اختلاف ہو, کوئی ایسی بات ہو, تو پھر وہ مال پہ, زمین پہ, جگہ پہ نہیں جاتے تھے, وہ سب انہوں نے ختم کیا, لپیٹا حیدرآباد پہنچ گئے. اچھا, وہاں اسٹرگل کی, بڑی محنت کی, مزدوری کی, سمجھ لیں ایک طرح سے. آج ہمارے ظاہر ہم 4 بھائی, چاروں ماشاءاللہ اچھی طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. میں سب سے چھوٹا ہوں. اس کے بعد ظاہر میں نے میٹریکولیشن کیا. پرائمری نور الاسلام اسکول ہے لطیف آباد نمبر 10 میں, وہاں سے پڑھا. گورنمنٹ کا اسکول ہے, پھر گورنمنٹ کا ایک اسکول علامہ اقبال ہائی اسکول ہے, وہ حیدرآباد کا اچھا مشہور اسکول, وہاں سے میٹرک کیا. اسی دوران میں ہماری فیملی حیدرآباد سے کراچی شفٹ ہونا شروع ہوئی, تو کچھ لوگ آ گئے, پھر 1 آدھ سال میں سب والد صاحب وغیرہ سب آ گئے. یہ کیا وجہ تھی کراچی آنے کی؟ بس وہ معاش مسئلہ ہوتا ہے نا زیادہ. تو بھائی ہمارے ڈاکٹر ہیں, ان کی جاب یہاں پر ہو گئی, تو پھر دوسرے مطلب یہ سلسلہ بنتا چلا گیا. یہاں آ کر میں نے کس سن میں آئے کراچی؟ 1986 میں آئے. 87 میں نے میٹرک کیا. تو میں تقریباً والد صاحب میں اور ایک اور بھائی جو کہ اس وقت میڈیکل میں پڑھ رہے تھے, دوسرے والے بھائی, تو ان کے ساتھ ہم لوگ وہاں رہ گئے. پھر تقریباً 6-8 مہینے کے بعد جب میرا میٹریکولیشن ہو گیا تو ہم لوگ پھر یہاں پر آ گئے. جب یہاں پر آ گئے تو کہاں جائیں, اب وہاں میرٹ کے لحاظ سے اچھے کالجز میں تھا. میرے بھائی نے مجھے مشورہ دیا, تم ایسے کالج میں مت جاؤ کہ جہاں پہ سارے ہائی فائی لوگ ہوں گے, وہاں تمہارے لیے مشکل ہوگی, تم حیدرآباد سے آئے ہو, یہ وہ ہے. تم ایسا کرو کہ گھر کے قریب بھی ہے پاکستان شپ آنرز کالج, وہاں چلے جاؤ. ٹیچرس تو سب جگہ اچھے ہوتے ہیں, اور اس زمانے میں بہرحال حالات جو ہے وہ بہتر تھے, خرابی کی طرف چلنا شروع ہو گئے تھے. 87 کی بات ہے. 87 کی یہ اچھا. پھر اس کے بعد جو ہے میں وہاں گیا, وہاں دیکھے حالات, پڑھنا بھی شروع کیا.
لیکن پھر وہاں پر ظاہر اسلامی جمعیت طلبہ تھی, APMSO تھی. APMSO اس وقت بہت بڑی طاقتور تنظیم تھی, MQM بھی بہت طاقتور تنظیم تھی. کالج میں گئے تو اس وقت آپ کو ذہن میں کسی تنظیم کے بارے میں نہیں معلوم تھا, آپ نے جانے کے بعد فیصلہ کیا؟ جانے کے بعد فیصلہ کیا. ہو سکتا ہے کہ میں, چونکہ مائنڈ سیٹ تھا تھوڑا سا, ہمارے والد صاحب کا مذہبی رجحان بھی تھا, یعنی وہ کیونکہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت متاثر تھے اور اپنی تمام تر مصروفیات میں سے وہ پڑھتے تھے. تو میں نے تو جمعیت میں آنے سے پہلے ہی بہت ساری کتابیں مولانا مودودی کی پڑھی ہوئی تھیں, تو وہ ایک رجحان تھا. جی فیملی کے اور پھر لوگوں سے رابطہ ملاقاتیں یہ سب ہوتی ہیں. لیکن کالج میں یہ تھا کہ میں اوپن تھا. ایک دن بس یہ ہوا, میں گیا اور میں جمعیت کے ناظم صاحب کے پاس پہنچ گیا اور میں نے کہا کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ کہا کون صاحب؟ تو کسی نے دعوت نہیں دی؟ نہیں, وہاں APMSO یا جمعیت؟ ہاں وہاں اس وقت کسی نے وہاں کالج میں نہیں. میں نے کہا بس میں کام کرنا چاہتا ہوں. وہ تو بھائی حیران رہ گئے کہ ان حالات میں کون آ گیا بھائی. لیکن ہم گئے جمعیت میں, ہم نے کام شروع کیا. اسلامی جمعیت طلبہ میں کام کرتے کرتے ایک آدھ 2 سال میں مجھے کالج کا ناظم انہوں نے بنا دیا, ذمہ دار بنا دیا. اس کے ساتھ ساتھ ہاں بس پھر اور کام کرتے چلے گئے. بس اس وقت چونکہ بس کوئی اتنا پتہ نہیں تھا. ایڈوانٹیج ملا ہوا نا جمعیت میں, حافظ صاحب بھی ہیں, گفتگو بھی اچھی ہے, علی گڑھ کا بیک گراؤنڈ. ارے بھائی گفتگو مودودی صاحب کو پڑھا ہوا ہے, تو آپ کے لیے تو اصل میں آپ کو بتاؤں گفتگو تو یہ بعد میں سیکھی ہے, مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا. نہیں آپ کے مقابلے کے گفتگو کرنے والے سر پتہ نہیں, میں جب سے سن رہا ہوں آپ کے مقابلے کا گفتگو کرنے والا نہیں سن رہے ہوں گے کئی سالوں سے. اصل میں تو بالکل ہی بہت شائع قسم کا بچہ تھا. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو, میں زیادہ لوگوں کے میں بیٹھ کے بات نہیں کر پاتا تھا. صرف اتنا ضرور تھا کہ اسکول لائف میں اب جیسے چونکہ میں حفظ کرتا تھا تو مجھے تلاوت کرنے کے لیے بلا لیا اسمبلی میں کبھی اس طرح سے, تو اتنا میرا ایکسپوجر تھا. باقی تو میں بہت ہی عام سا جو ہے شائع قسم کا جو بچے ہوتے ہیں نا وہ تھا. مجھے یاد ہے پہلی مرتبہ اس طرح ہوا کہ ایک مظاہرہ ہو رہا تھا ناظم آباد میں, تو میرے ناظم صاحب نے کہا کہ بھائی چڑھ جاؤ. ایک آدمی نے مجھے اٹھایا کندھے پہ اور کہا تقریر کرو, اور میں کہا بھائی میں کیا تقریر کروں, بس کر لی. بس وہاں سے شروع ہو گیا کام. اچھا تو کالج تک آ گئے, حیدرآباد سے کراچی آئے اور اس کے بعد جمعیت میں آ گئے اور ذمہ دار بن گئے اور ساری چیزیں کرتے رہے. اس سارے سین میں جوانی آئی تو کتنے عشق ہوئے؟ یار وہ کا ٹائم وائم کہاں ملا اس کا. نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں حیدرآباد میں تو ہو گیا. ارے کہاں سے ہو گیا حیدرآباد میں تو بالکل. ارے 15 سال میں کیا عشق کرتے اور کیا پڑھتے ہیں. یہاں آنے کے بعد نہیں یار دیکھیں, ہمیں صحیح بات یہ ہے کہ جس فیز میں ہم داخل ہو گئے نا, اس کے بعد اب کیا کرتے ہیں یار. اچھا ہوتا کیا ہے, میں آپ کو ویسے طلباء تنظیموں کے اندر تو یہ سب سے بڑی لڑائی جھگڑا اور معاملات اسی طرح کے. ہمارا تو کالج تھا, کالج کے بعد ہم NED یونیورسٹی چلے گئے. NED یونیورسٹی سے پھر ہم نے جیسی بھی پڑھائی کی, میں تو اپنے آپ کو اچھا طالب علم نہیں سمجھتا, بس ہو گیا گزارا ہو گیا. NED میں تو ہو گیا ہوگا کسی سے دوستی, کوئی عشق تو چلا ہوگا. ارے کہاں عشق کے پیچھے پڑ گئے ہیں, یہ تو عشق تو جو ہے اصل میں یہ جب ہم کسی کو آپ جیسے پرسنالٹی کو دیکھتے ہیں, حافظ صاحب لیڈرشپ, تو انٹریکشن جو ہے وہ ان لوگوں کا اس پروفائل کا زیادہ ہوتا ہے. اور ظاہر ہے نوجوانی میں اس طرح کی اسٹوڈنٹ. اچھا دیکھیں اس میں ہمیں ایک جو ایڈوانٹیج کہہ لیں آپ, وہ یہ ہے کہ جب آپ نے اپنی زندگی کا ایک رخ کا تعین کر لیا نا, دیکھیں ایک کام ضرور ہے اللہ کے دین کے کام میں, ایک بڑی بینیفٹ ہے. ایک تو یہ کہ بندے کو خدا کا خوف ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اب وہ تو اپنی جگہ, لیکن سماجی دباؤ بھی بہت آ جاتا ہے ذمہ داری کی وجہ سے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید تقوی میں اتنے آگے نہیں ہیں جتنا سماجی دباؤ میں بھی بہت ساری خرابیوں سے بچ جاتے ہیں. تو پھر آپ کی شادی کب ہوئی؟ میری شادی ہوئی ہے یہ 2001 میں. تو آپ نے بھابھی کو شادی سے پہلے دیکھا تھا یا بعد میں؟ اب میں کہوں گا تو کسی کو یقین ہی نہیں آئے گا. آپ بولیں گے شادی کے بعد دیکھا تھا. اب ظاہر سی بات ہے, اب یقین نہیں آئے گا نا, میں بتا رہا ہوں نا. آج کل کون لوگ کہتے ہیں یہ ڈرامہ کر رہے ہیں. اب بھائی ایسا ہی ہوا, بات چیت تو ہو گئی ہوگی. نہیں کچھ بھی نہیں نا, تو کیسے ہوئی؟ نیور. بس ہماری امی گئیں, انہوں نے وہاں پر کسی نے ہمیں بتایا, ہماری کچھ جاننے والی خواتین نے, کہ بھائی فلاں جگہ پر ایک رشتہ ہے. ہماری امی گئیں وہاں پر, انہوں نے دیکھا ویکھا, واپس آئیں. میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, امی نے کہا کہ دیکھو بھی ابھی ہم نے ایک جگہ دیکھا ہے, ہم ایسا کرتے ہیں ذرا یار تھوڑا سا اور بھی. میں نے کہا دیکھیں امی اگر تو ہے کوئی گڑبڑ تو منع کر دیں, اور اگر صحیح ہے, آپ سمجھتی ہیں کہ صحیح ہے, تو پھر یہ کوئی ہم چیز خریدنے نہیں جا رہے مارکیٹ سے, ہے نا. آپ یہ نہیں کریں کہ 4 جگہ سے دیکھ کے پھر ہم ذرا مانیٹر کریں گے کہ کون چلتا کیسے, کون اٹھتا کیسے, کون بیٹھتا کیسے. آپ کا دل آتا ہے کرنے, نہیں آتا تو پھر آپ ڈیلے نہ کریں. تو انہوں نے اوکے کر دیا. اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ 27-28 سال تھی. اور آپ کی آمدنی کتنی تھی؟ ہاں اس وقت میری آمدنی شروع نہیں ہوئی تھی. آپ گھر پہ چوتھے نمبر پہ. اصل میں جمعیت میں دیکھیں میرا جو بیچ ہے والدہ نے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو 1991 بیچ ہے میرا NED یونیورسٹی کا. پاس آؤٹ ہوتے ہوتے 96 وغیرہ ہوا. پھر اس کے دوران نا میں اسلامی جمعیت طلبہ میں, چونکہ میری ذمہ داریاں پھر بڑھتی گئیں, NED یونیورسٹی, پھر پروفیشنل زون, پھر اس کے بعد کراچی کا 1.5 سال ناظم رہا,
پھر میں سندھ کا ناظم 2 سال رہا، جس میں زیادہ تر کام انٹیریئر سندھ میں کرنا پڑا. میں حیدرآباد میں رہتا تھا. اچھا. حیدرآباد میں رہ کر جمعیت کا جو سندھ کا دفتر ہے وہاں رہتا تھا، اور پورے انٹیریئر سندھ میں ہمیں جانا پڑتا تھا. تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ مراد علی شاہ نے اتنے گاؤں نہیں دیکھے ہوں گے سندھ کے جتنے میں نے دیکھے. اس دعوے کی بات ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میں کراچی کا، میرا سے اچھا تعلق ہی نہیں ہے. کوئی بھی آ جائیں گے، بہت تھوڑے لوگ ہوں گے کہ جن کو اتنا پتہ ہے، کیونکہ ہم جاتے تھے چھوٹے چھوٹے وینوں میں سفر کرتے تھے. ایک مجھے یاد ہے کہ ایک جگہ ہے گھوٹکی کی، اس سے آگے جگہ تھی، وہاں پر اس وقت یہ لیٹ 90s کی بات ہے، تو ایک دیوانی ایک مستانی 2 بسیں ہوتی تھیں، صبح چلتی تھیں شام کو واپس آتی تھیں. اور اگر آپ نے اس کو مس کر دیا تو رات کا قبول گڈانی ایک جگہ تھی، قبول گڈانی، تو وہاں پر جو ہے وہ ہم دیوانی میں جاتے تھے، مستانی میں واپس آتے تھے. تو اس طرح ہم نے کام کیا ہے. دیوانی مستانی ایسا کہا ہے. اور ٹریکٹروں کی چھتوں تک پہ جو ہے وہ بیٹھ کر جو ہے سفر کرتے رہے. تو اللہ کا شکر ہے اس سے بڑی لرننگ ہوئی، بڑا سیکھا، بڑا دیکھا. بھابھی سے جو آپ کی شادی کو کتنا وقت ہو گیا؟ وہ ہے نا، دیکھیں 2001 میں ہوئی تھی اور اب 21 سال ہو گئے. میرے 4 ایک ہی شادی ہے یار، معلوم تاریخ میں تو ایک ہی ہے. معلوم تاریخ میں ایک ہی ہے. اچھا، یہ وہ سوال ہے جو بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے سب کے لیے، اور سب اس میں بڑی زبردست. ہم چونکہ دیکھ رہے ہیں آپ ریلیجیس آدمی ہیں، حافظ ہیں، تو آپ ظاہر ہے کہ سنت کے قریب ہوں گے نسبتاً اور لوگوں کے. تو سنت کا یہ والا پہلو بھی تو ہے جس میں زیادہ نکاح ہو سکتا ہے. سنت میں اجازت ہے نکاح کی، یہ ضروری نہیں ہے بھائی. اور بات یہ کہ ویسے میں نے یہ بڑا مزیدار چیز دیکھی ہے کہ یہ جو مذہب کا نام لے کے لوگوں پہ کہتے ہیں نا کہ یار آپ کو تو 4 کرنی چاہیے، 3 کرنی چاہیے، لیکن ماشاءاللہ کرنے والے سارے وہ ہوتے ہیں جو مذہب سے اپنے آپ کو ایفیلیٹ نہیں کرتے. زیادہ تر علی گڑھ سے آئے ہوتے، اگر یورپ سے آئے ہوتے یا مڈل ایسٹ سے آئے ہوتے تو پھر عمل درآمد کرتے. ہمارے نہیں یہاں نہیں کرتے، لیکن میں نے بہت لوگوں کو دیکھا نا 2-2 3-3 شادیاں. بہت سارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں اس پہ ٹاؤنٹ کر رہے ہوں گے کہ نہیں یار مولوی تو 2 شادیاں. ابے بھائی اپنا بتاؤ، 2 ظاہر 3 چھپی ہوئی، یہ سب چل رہا ہوتا ہے. تو ہم ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑی اچھی فیملی ہے. اور میری میرا بچے بھی، ہاں میرے بچے ایک NAD میں آ گیا ہے، حافظ بھی ہے ماشاءاللہ، الحمدللہ. 1 سال اس کا ہو گیا NAD میں. میں تو یہ کہتا ہوں یار جہاں ہم نے نہیں پڑھا ہمارے بچے پڑھ لیں گے. تو وہ ہے. دوسرا بچہ میرا فرسٹ ایئر میں ہے. میری بیٹی ایک میٹرک میں ہے، ایک بہت چھوٹا ہے ابھی بالکل، وہ ابھی 2-3 کلاس میں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس طرح سے ہے. کتنی بار آپ کا دن میں جھگڑا ہوتا ہے اپنی اہلیہ سے، اور آپ سنتے ہیں یا آپ ڈانٹتے ہیں؟ ملا جلا چلتا ہے اور اللہ کا شکر ہے بہت ٹھیک ٹھاک ہے. اچھا دیکھیں، یہ ہے تو ایسی چیز، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا ہی نہ ہو. کیسے ممکن ہے؟ 2 انسان جہاں بھی رہ رہے ہوتے ہیں اختلاف تو ہوگا نا. لیکن اللہ کا شکر یہ ہے، یہ اللہ کی دین ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مطلب اسپیس دیتے ہیں. اور میری بیوی میرے ساتھ بہت تعاون کرتی ہیں. اگر ان کا تعاون نہ ہو تو میں نہیں کر سکتا. یہ کامیابی بھی ممکن ہی نہیں ہے نا کہ آپ کو گھر سے جو ہے وہ سکون نہ مل رہا ہو تو آپ کوئی چیز ڈیلیور کر سکیں. حافظ صاحب، آپ پہ الزام ہے، فرمائیے. آپ چونکہ ہمیشہ سے لیڈرشپ کیٹیگری میں رہے ہیں، آپ نے کراچی والوں کو اوورٹیک کیا ہے، یہاں جمعیت کے لوگوں کو اوورٹیک کیا انٹیریئر سے آنے کے بعد. اچھا، یہ جو الزام ہے جمعیت کے اندر بھی، جماعت اسلامی کے اندر بھی، کہ حافظ صاحب نے بہت سارے لوگوں کو روندتے ہوئے اپنا مقام بنایا ہے، اس میں کتنی صدا؟ یعنی میں سمجھا نہیں، پولیٹیکل اس میں؟ جی، میں آپ کی جمعیت میں، اس کے بعد پھر جماعت اسلامی میں، میرے جماعت اسلامی نہیں. یہ تو ہم بہت نیچرل پروسیس سے آگے بڑھیں. اور یہ آپ دیکھیں نا کہ ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی جماعت اور جمعیت میں اس میں کوئی فرد جو ہے وہ کسی کو فیصلہ کرے، ہاں وہ ٹنگڑی دے کر جو ہے وہ آگے بڑھ جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پروسیس ہے. ہمارے یہاں ہر لیول کے اوپر انتخاب ہوتا ہے، اور ایگزیکٹو باڈیز جو شورا ہوتی ہے اس کا بھی ہر لیول کے اوپر انتخاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو سب کے لیے اوپننگ موجود ہوتی ہے. یہ جدی پشتی تو ہے نہیں، موروثیت تو یہاں پر ہے نہیں، نہ پیسے کی بنیاد پر سلیکشن ہوتی ہے اور نہ جو ہے وہ کسی. تو وہ جو جماعت اسلامی کے کام کو جو آگے بڑھا سکتا ہو یا جس کے بارے میں لوگوں کا خیال ہو، خوشگمانی ہو، میں اپنے بارے میں تو یہ کہوں گا کہ لوگوں کی میرے بارے میں خوشگمانی ہوگی کہ بھئی میں یہ کام کر سکتا ہوں، تو وہ اس کو رائے دیتے ہیں اور اس رائے کی روشنی میں اس کا تقرر کر دیا جاتا ہے. کسی اور سیاسی جماعت میں یا کسی میں اس طرح کی اسٹرکچرنگ نہیں ہے، کوئی اسٹرکچر، تو آپ کی کوئی مینیپولیشن نہیں ہے؟ نہیں، ہو نہیں سکتی. دیکھیں اگر کوئی آدمی مینیپولیٹ کرتا بھی نا، انسان ہے، تو وہ ایکسپوز ہو جائے گا. ہمارے ہاں جو الیکشن ہوتا ہے یا اس کا جو رائے لی جاتی ہے، اس میں ایک تو وہ ہوتا ہے جو آپ کنڈکٹ کرتا ہے الیکشن، اس کے بعد ایک ٹریبونل بھی ہوتا ہے. اس میں اگر کسی کو شکایت ہے کہ کسی نے کنوینسنگ، ہمارے یہاں کنوینسنگ نہیں ہوتی، آپ کو پتہ ہے. جماعت اسلامی کے اسٹرکچر میں کنوینسنگ کرنے والا ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. ہمارے یہاں کینڈیڈیٹ نہیں بن سکتا، لوگ کینڈیڈیٹ بناتے ہیں. اگر میں نے کہا کہ مجھے ووٹ ڈالو تو میں ڈسکوالیفائی.
لابنگ نہیں ہو سکتی، لابنگ نہیں ہو سکتی، ایڈوکیسی آپ کی گراؤنڈ ایشو پہ کوئی نہیں ہو سکتی. تو مرکزی امیر کے لیے بھی، صوبے کے لیے بھی، کراچی کے لیے بھی یہ ہوتا ہے کہ 3 نام سجیسٹ کر دیتی ہے جو ایگزیکٹو منتخب باڈی ہے، سجیسٹ کرتی ہے کہ بھائی 3 میں کو ہم بہتر سمجھتے ہیں، آپ چوتھے کو بھی دے سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر تمام جو ہمارے ممبرز ہوتے ہیں، ارکان جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی کو بھی رائے دے سکتے ہیں. لیکن اگر پتہ چل گیا کہ حافظ صاحب نے کسی کے ساتھ یہ کہا ہے کہ بھائی مجھے رائے ملنی چاہیے یا میرے عمل سے ظاہر ہو گیا کسی اور کے، تو وہ پھر ٹریبونل فیصلہ کر سکتا ہے اور اس کو ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے یہ نظام ہے تو چل رہی ہے نا جماعت. اور دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، پولیٹیکل پارٹیز اٹھتی ہیں اور جب وہ نیچے جاتی ہیں تو پھر وہ چلی جاتی ہیں. جماعت اسلامی نیچے جانے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھ رہی ہے؟ اس کی وجہ اس کا نظریاتی ہونا اور اس کا اسٹرکچر ہونا ہے. اچھا ابھی مانتے جماعت اسلامی نیچے چلی گئی تھی سیدھی بات. سال کے لیے مطلب دیکھیں مشکل ہے، ہم اس وقت جو ہے وہ بہت اس فیز میں ہے کہ ہم دوبارہ سے ری گین کر رہے ہیں. ہم اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت تو سینیریو یہ ہے کہ کراچی میں اگر سروے ہوئے بھی ہیں، ویسے سروے پاپولر ترین موسٹ پاپولر ترین لیڈر آپ کو قرار دیا جاتا ہے. کراچی کے مسئلوں کو اٹھانے کے لیے سب سے ٹاپ کیٹیگری کے اندر آپ ہیں، لوگوں کے مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے ٹاپ کیٹیگری میں آپ ہیں. ایم این اے سے متعلق سروے میں جماعت اسلامی، تو یہ آپ کی لیڈرشپ میں کچھ زیادہ چیزیں ہو رہی ہیں ویسے؟ نہیں، اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک 30-35 سال کا ایک بہت بڑا گیپ تھا. اس میں ظاہر ہے میں اب ایم کیو ایم کی ہسٹری پہ نہیں بات کرنا چاہتا، آپ کا میرا خیال ہے فارمیٹ بھی میرا خیال ایسا نہیں ہے کہ ہاں، لیکن میں ان چیزوں کو چاہتا ہوں ذرا سے لوگوں کو لرننگ ہو کہ آپ نے اسٹرگل. ہاں دیکھیں وہ ہم کرتے تھے، لیکن اس وقت نا بالکل جبر کی کیفیت میں کوئی چیز سامنے ہی نہیں آتی تھی. آپ مظاہرہ کر رہے ہیں وہ کور ہی نہیں ہو رہا. بھائی ایک بات کریں ساری چیزیں جو ہے وہ تو صبح بند کرو، بند 4 بجے کھول دو 4 بجے کھلے گا، 7 بجے کھولو 7 بجے کھلے گا. 2 دن بند. جمعیت مانتی تھی لندن کی آواز. نہیں سب مطلب بھائی دیکھیں تو صحیح ہوتا کیا تھا. لیکن ہم نے دیکھیں ہم بڑی قربانیاں دی ہیں، لوگوں نے بڑی جانیں دی ہیں. اس اللہ تعالیٰ نے شاید اسی کا انعام دیا. ہماری کیا حیثیت ہے؟ اس کے بعد جب یہ پورا گیپ پیدا ہوا نا، اس گیپ کو نیشنل ویو بنی عمران خان صاحب کی. کراچی نے ان کو رسپونڈ کیا، ہمیں نہیں کیا. ہم تو تھے موجود کہیں نہ کہیں، لیکن ان کو ووٹ دیے. انفارچونیٹلی وہ ڈیلیور نہیں کر سکے. وہ ڈیلیور تو انہوں نے انٹرسٹ لیا کراچی. ہاں ایکچولی ڈیلیور تو انہوں نے پرفارمنس تو ان کی ظاہر ہے اس وقت وہ پرفارمنس پہ کھیل بھی نہیں رہے. پرفارمنس پہ کھیلیں گے تو پھنس جائیں گے. انہوں نے کراچی سے اپنی کسی بھی وابستگی کا اظہار نہیں کیا. اور ان کا جو سب سے بڑا ڈرا بیک ہے ان کی ٹیم ہے، یعنی جو ان کو لیٹ ڈاؤن کرتی ہے کراچی. وہ گیپ سے آپ نے فائدہ اٹھایا؟ فائدہ کیا اٹھایا؟ ہم مسلسل بات کر رہے تھے، اس وقت بھی کر رہے تھے، اور جس دوران میں یہ پورا پروسیس چل رہا. دیکھیں 2018 میں الیکشن ہوا ہے نا، لیکن 2017 میں ہم نے کے الیکٹرک کا وہ مظاہرہ احتجاج کیا تھا جس پہ گولیاں چلی تھیں. اور ہم نے اس سے پہلے 4 دن کا دھرنا تو گورنر ہاؤس پہ دیا تھا. میرے خیال ہے سب سے زیادہ ریسنٹ ٹائم میں دھرنے، مظاہرے، احتجاج جماعت آپ کی قیادت کے اندر کیا. اور ہم نے ایک چیز طے کر لی تھی کہ دیکھیں ہمیں صرف سیاست بازی نہیں کرنی، ہمیں کنسسٹنٹ ہونا. ہمیں کراچی کا دیکھیں سچی بات ہے درد ہے. یہ منی پاکستان ہے یار، سب لوگ یہاں رہتے ہیں، بہت لڑ لیے، بہت جھگڑ لیے. جب کس نے مشورہ دیا کہ اتنے زیادہ دھرنے، اتنے زیادہ احتجاج، ایک وقت میں اتنے سارے احتجاج کو آرگنائز کرنا؟ آپ کی تقاریر اور آپ کی تقاریر کے اندر بعضوں کا تو ایسا لگتا تھا کہ آپ لندن والی روح آپ کے اندر آئی ہوئی ہے. ساری وہی باتیں، نہیں بات بالکل وہی باتیں. آپ کے لہجے کے اندر بھی وہ خالی چہرہ آتا تھا. مجھے تو بار بار لگتا تھا ایسا کہ وہ تو نہیں ہوا ذرا فوٹو کر کے، کیونکہ وہی درد والی باتیں آپ نے کی جو اب وہ نہیں کرتے، لیکن آپ نے وہ ساری اٹھائیں. اور دیکھیں ہم نے کبھی بھی جو ہے نا یہ بات نہیں کی کہ تم سندھی اور ہم مہاجر، ٹھیک ہے نا. ہم نے حقائق کو پیش کیا. اور میں اس نتیجے پہ، ہم اس پوری سیاست کے نتیجے میں جو مہاجر سندھی، پختون، بلوچ، پنجابی کی سیاست تھی، اس نے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. اس نے مہاجروں کی سیاست کرنے والوں کے ذریعے مہاجر تباہ ہوئے، اور سندھیوں کی سیاست کرنے والوں نے سندھیوں کو تباہ کیا، پختونوں کا پختونوں نے برا حال کیا. تو اس سے یہ سیاست تو پٹ گئی، اور کراچی کے لوگوں نے بحیثیت مجموعی اس کو مسترد بھی کر دیا. اب وہ کون سی چیز ہے جس میں زیادتی تو ہو رہی ہے؟ تو اب آپ یا تو مہاجر بن جائیں، پٹھان بن جائیں، یا پھر آپ کراچی میں رہنے والے سب لوگوں کی بات کریں. تو کراچی تو سب کا ہے، منی پاکستان ہے. لیکن یہ کیا بات ہے کہ جو پنجابی اس وقت یا پٹھان یا بلوچ یا سب اسٹیبلشمنٹ میں ہیں، جو بیوروکریسی میں ہیں، جو جاگیرداروں اور وڈیروں کی صورت میں اسمبلیوں میں ہیں، وہ سارے کے سارے اگنور کرتے ہیں کراچی کو. تو یہ تو درد ہے نا میرا، اور میرے تمام رہنے والوں کا درد ہے. تو اس درد کو اگر ہم شیئر کرتے ہیں تو کوئی کسی کی بھی روح سمجھ لے. تو میرے پاس تو چوائس ایم کیو ایم کی تھی نا، تو میں کیوں گیا جمعیت میں کیوں جماعت میں گیا، اور کیوں ان کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہوا. لوگوں نے ایم کیو ایم کے لوگ کہتے تھے جماعت اسلامی والے مہاجروں کے غدار ہیں. یہ ہم نے تانے سنے. آج ہمیں کوئی یہ کہے کہ آپ جو ہے مہاجروں کی بات کر رہے ہیں یا آپ، تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے یار. جو لوگ یہ باتیں کہہ رہے ہیں وہ تو بوریا بستر لپیٹ کے چلے گئے تھے یہاں سے. کوئی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں تھا. کون سی پارٹی تھی جو ان کو فیس کرتی تھی؟ ہم کرتے تھے. جب ہم نے ان کو فیس کیا ہے، لیکن ہم یہ تو نہیں کریں گے کہ ان کی وجہ سے حق بات کرنا چھوڑ دیں.
میں آپ کو گریڈ کرتا ہوں کہ آپ پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ کے اندر ہیں. مجھے نہیں پتا جماعت اسلامی کے سیٹ اپ کے اندر آپ اوپر جا سکیں گے, آپ سراج الحق صاحب کے بعد امیر بن سکتے ہیں نہیں بن سکتے, مجھے نہیں پتا, میری خواہش ہے, اللہ کرے ایسا ہو. نہیں تو آپ چھوڑیں یہ پارٹی, آپ جوائن کریں پی ٹی آئی کو, اور آپ پی ٹی آئی کے اندر وہاں لیڈرشپ نہیں ہے عمران خان کے بعد, آپ وہاں پہ گریڈ 1 کیٹیگری کے لیڈر. یہ تو دیکھیں لوگ آپ کو چاہیں گے آپ پی ٹی آئی کے اندر آ جائیں. پاکستان کے لیے کریں نا, جماعت اسلامی کے لیے بہت کیا آپ نے. نہیں, جماعت اسلامی پاکستان کے لیے ہی کر رہی ہے نا. دیکھیں جماعت اسلامی بہت محنت کرتی ہے, ووٹ نہیں لے پاتی. ملیں گے یہی جماعت اسلامی ہے نا. دیکھیں کراچی میں حافظ نعیم الرحمان کی کوئی اور شناخت نہیں ہے. جماعت اسلامی اور کراچی ویسے بھی جڑے ہوئے ہیں, اس کی ترقی بھی جماعت اسلامی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. آپ عبدالستار افغانی تو حافظ نعیم الرحمان نہیں تھے نا, نعمت اللہ خان تو نہیں تھے نا, اور کتنے برے حالات میں انہوں نے کام کر کے دکھایا ہے نا. تو ایمانداری, تو اس لیے یہ جماعت اسلامی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں میں نے کہیں ترازو نشان کو پیچھے نہیں کیا, کہیں جماعت اسلامی کے نام کو پیچھے نہیں کیا, نہ جماعت اسلامی کے اسٹرکچر کو پیچھے کیا. اللہ کرے کہ آپ امیر جماعت اسلامی بن جائیں. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جماعت اسلامی چھوڑ کر سیاسی دوسری پارٹیز میں چلے گئے. جانے دیں, تو آپ اگر اس میں پی ٹی آئی میں چلے گئے تو وہاں تو آپ نہیں. ایک تو یہ کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر پارٹی کا اپنا ایک کلچر, ہر پارٹی کا اپنا ایک اٹھان ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ابھی میں زیادہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا پولیٹیکلی ان کے اوپر. آج عمران خان صاحب خدا نہ خواستہ 19-20 ہو جائے کوئی چیز, تو پی ٹی آئی کہاں ہوگی؟ میں یہی تو سوال کر رہا ہوں. تو اس طرح نہیں ہوتا نا کہ ایک آدمی چلا گیا دوسرا آدمی پارٹی بنا لے گا, ایسا نہیں ہوتا. حافظ نعیم الرحمان صاحب, ہم جب سوچتے ہیں نا کراچی کو, بہت تکلیف ہوتی ہے, بہت درد ہوتی ہے. اچھا, بہت سارے لوگوں کے, کروڑوں لوگوں کے جو دل کی بات ہوتی ہے وہ آپ کی زبان سے آ رہی ہوتی ہے. ہم کتنا نزدیک ہیں کراچی کے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے؟ میرا خیال ہے بہت بات آگے بڑھ گئی ہے. اور پہلے دیکھیں یہ بات ایسی تھی نا کہ یہ باتیں سب ہوئی تھیں, لیکن اس پہ جب کچھ ملا نہیں تھا نا تو لوگ مایوس بہت ہو گئے تھے. اور جو لوگ بہت امیدیں باندھتے ہیں اور بہت قربانیاں دیتے ہیں اور وہ مایوس ہو جائے نا تو دوبارہ اٹھانا انہیں آسان نہیں ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی الیکشن سے فرار کوئی ایسے ہی نہیں ہو رہا. یہ ظاہر ہے کہ آپ کی ورکنگ کیلکولیشن دیکھ رہے ہیں, رزلٹ دیکھ رہے ہیں. اب یہ سروے سے ہمارے پاس آپ سے کون سی سیاسی جماعت ہے یا کون نہیں ڈر رہی ہے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی ہے نا, پیپلز پارٹی کو پرابلم یہ ہے کہ اس کو تو کرانا ہی نہیں الیکشن نا. اس کا تو اگر اس کے تو بس چلے تو وہ کبھی الیکشن کرائے ہی نہیں. اتنی آمریت ہے ان کے اندر. ایم کیو ایم سب سے زیادہ خوف کھا رہی ہے اس وقت. خان صاحب کو پورے پاکستان میں بہت زبردست رسپانس ملا. کراچی والے بھی دیتے ہیں, پسند بھی کرتے ہیں, لیکن کراچی والوں نے ذرا سا اپنا ہاتھ دکھا دیا اس دفعہ. ایک سیٹ چلی گئی اور ایک سیٹ کے اوپر ان کو صرف 14% کاسٹنگ ہوئی ہے, جبکہ پنجاب میں 50% کاسٹنگ ہو رہی ہے, کے پی میں 50% ہو رہی ہے. تو کراچی کے لوگ بھی غصے میں ہیں اور اس بات کو پی ٹی آئی کے لوگ نہیں لیا خان صاحب نے, اس لیے اصل میں اس لیے نہیں لیتے, وہ سمجھتے ہیں زیادہ ایفرٹ کر رہی ہے. نہیں وہ ایفرٹ تو کر رہے ہیں نا آپ زیادہ. نہیں, ہم تو کر رہے ہیں. اگر الیکشن ہوں گے تو نتائج میرا تو خیال ہے جماعت اسلامی کے حق میں آئیں گے انشاءاللہ. میئر آپ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا ہوگا انشاءاللہ. حافظ نعیم الرحمان صاحب میئر, اب وہ جس کو نامینیٹ کر دیں گے. ظاہر ہے اس وقت تو اسٹرگل جو ہو رہی ہے اس میں جو ہے میں ہی لیڈ کر رہا ہوں. میں لیڈ میں ہی کر رہا ہوں. تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, جب بھی انتخابات ہوں گے آپ کراچی کے میئر ہوں گے. یہ تو انشاءاللہ ڈیفینیٹ ہے کہ جماعت اسلامی جیتے گی. بہت بہت مبارکباد صاحب, میئر بننے کے لیے جا رہے ہیں. مجھے بہت خوشی ہے, دلی خوشی ہے, کیونکہ آپ جس ایمانداری سے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کراچی کے لوگوں کو. اچھا اب یہ دیکھیں نا, آپ کہیں گے اس کے بعد دوسرا سوال مجھے پتا ہے آپ کا کیا ہے کہ یار میئر بن گئے تو اختیارات تو ہے نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے, ہمیں پتا ہے جس طرح ہم نے اسٹرگل کی, اختیارات بھی آپ چھینیں گے. سمپل بات یہ کہ ایک تو رونا نہیں روئیں گے کہ یار فائل پھینک کے چلا جاؤں گے, یار کچھ نہیں کر سکا, یہ نہیں کریں گے. جو ہمارا حصے کا کام ہے کریں گے, جتنے پیسے ہمیں جمع کرنے ہم کر لیں گے انشاءاللہ. اچھا صاحب ایک اور چیز بتائیں, حیران کرنے والا کام, میں چونکہ ایک پروجیکٹ ہے PIAIC پریزیڈنشیل انیشیٹو فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ کمپیوٹنگ, اس کے ساتھ کام کر رہا ہوں گزشتہ 5-6 سال سے, اور پاکستان میں IT والے میدان میں کافی کام کرتا ہوں. میری خواہش رہی ہے کہ سیاسی جماعتیں اس سائٹ پر آئیں. آپ نے اچانک حیران کر دیا. آپ کچھ اسٹیڈیم ہماری ٹیم نے بھی بھرے اور وہاں پہ ٹیسٹ ہوئے, 4th انڈسٹریل ریولوشن کے حوالے سے بچوں نے ٹیسٹ دیے. 8,000 بچے گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے, 10,000 بیٹھے ہوئے, 18,000 بیٹھے ہوئے. کووڈ کی وجہ سے وہ رک گیا. لیکن یہ امید نہیں تھی کہ جماعت اسلامی اچانک سے اتنے 1,000 بچوں کو بٹھا کے IT کا ٹیسٹ کروا لے گی. یہ آپ کے ذہن میں یا کس کے ذہن میں آیا, کیسے؟ نہیں, ہماری ٹیم ہے ہماری الحمدللہ. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جتنی چیزیں بھی ہم کر رہے ہیں نا, چاہے پولیٹیکل ہوں, چاہے الخدمت کی ہوں, چاہے IT کی ہوں, اللہ کا شکر ہے مجھے ٹیم بہت اچھی ملی ہے اور ٹیم ورک سے ہی کام آگے بڑھتا ہے. اکیلا بندہ کیا, اکیلا چنا باہر جھونکتا ہے نا, کیا باہر جھونکے گا. تو اس لیے جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ٹیم سے کام کا, ہمارے لوگوں کا آئیڈیا تھا, میں بھی اس میں ظاہر شامل تھا, اور میرا خیال یہ تھا کہ ہمیں اس امپیکٹ کے ساتھ آنا چاہیے جس سے امید پیدا ہو. کام کر دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. کراچی کا نوجوان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس کو یقین اور امید آئے. بہت زیادہ پریشان ہے وہ, ہر آدمی کہہ رہا ہے میں باہر جاؤں گا. باپ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے اپنے جگر گوشوں کو کتنے باہر جاؤ,
حالات ایسے، نہ جاب مل رہی ہے، کوٹا سسٹم، سرکاری جاب نہیں ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں جاب نہیں ہے، بچے کسی اور چکر میں لگ جائیں، کسی اور چکر میں لگ جائیں، اسٹریٹ کرمنل بن جائیں یا کسی اسٹریٹ کرمنل کا نشانہ بن جائیں، ٹھیک ہے نا. تو اس سے لوگ کہتے ہیں یار جاؤ یہاں سے. تو یار یہ 2 کروڑ بچے ہیں یہاں 30 سال تک کی عمر کے نوجوان، کہاں جائیں گے؟ بچوں کے لیے کوئی ایسا پلان ہے ہی نہیں، کہاں جائیں گے؟ تو کیوں نہ ہم 2 کام کریں. ایک یہ کہ جن لوگوں کے پاس، جن کے قبضے میں ہمارے سارے پیسے ہیں، اس کو چھیننے کی اسٹرگل کریں. وہ بھی تو اربوں خربوں روپے ہیں نا. وہ سب سے بڑی ٹیکس دینے والا، سب سے بڑا ٹیکس دینے والا، اور سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ ان سے چھیننے کی جد و جہد کی جائے. دوسرا، خود جو کر سکتے ہیں وہ کریں. تو پھر ہم نے یہ پلان کیا کہ یار ہم کریں گے، بڑے امپیکٹ کے ساتھ کریں گے. ہم نے رجسٹریشن شروع کی، دھڑا دھڑ رجسٹریشن شروع ہو گئی. آئی ٹی کی فیلڈ ایسی ہے، دنیا بھر میں جابس موجود ہیں، بہت جابس موجود ہیں. $100 ٹریلین کا کام ہے. پریزیڈنٹ بائیڈن نے کہا ہے ایگزیکٹو آرڈر میں 4th انڈسٹریل ریولوشن کی جو کیٹیگریز ہیں اس کے اندر 2030 تک $100 ٹریلین کا. بتائیے، یہ تو امریکہ میں نہیں، یہ اوور آل پوری دنیا کی بات، کوئی بھی کر سکتا ہے. مطلب آپ جو کام کر رہے ہیں، میں سمجھ گیا، اسکول میں سے لیں گے. امریکہ سے مراد یہ کہ اپرچونٹی وہاں ہے، کام یہاں سے ہو سکتا ہے، یہاں سے ہو سکتا ہے. یہی وہ چیز ہے، یہی وہ آئیڈیا ہے جس کو ہم لے کر چلے کہ بھائی ہم اکوپ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایسی کمپنیز آ گئی ہیں جو ابھی سے ہائرنگ کرنا شروع کر رہی ہیں. بندہ موجود نہیں ہے، سیٹ موجود ہے. تو یہ انشاءاللہ کورس کروائیں گے، 30 40 50 ہزار روپے تو انشاءاللہ تعالیٰ بچوں کو ایسے ملیں گے. اور پھر جو جتنا آگے بڑھے گا، دیکھیں محنت کریں گے تو لاکھ روپے بھی کمائیں گے، گھر بیٹھے بھی کمائیں گے، فری لانسنگ بھی کریں گے. ابھی تو بچیوں کا اس لیے ہم اکٹھا کر رہے تھے، لیکن جگہ ہی نہیں تھی باغ جناح میں. اب باغ جناح میں تو آپ نے 5 لاکھ کا جلسہ بھی دیکھا ہے نا. تو اس دن آپ نے دیکھ لیا کہ وہاں کتنے اسٹوڈنٹ تھے. اب آپ سیریز جاری رہے گی. ہم بچیوں کا ٹیسٹ لے رہے ہیں ابھی اگلے مہینے میں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان سب کو پڑھائیں گے. اور اللہ نے چاہا تو یہ ایک بڑا زبردست قسم کا پروجیکٹ ہوگا. اور پھر یہی نہیں، ہم نے ٹیکنیکل ادارہ بھی شروع کر دیا ہے. ٹیکنیکل ایجوکیشن میں بھی یہی کام کریں گے. بہت خوش ہوئی. میں آپ کو پھر پروگرام میں دعوت دوں گا، اور ہم اس وقت آپ سے بات کریں گے کہ میئر تو آپ پکے ہیں اور امیر جماعت اسلامی بھی پکے ہیں، تو دونوں میں سے کون سے؟ اچھا، میرے خیال ہے میرے والی بات ہی کر لیتے ہیں، اس پر ہم بات کر لیں گے اگلے پروگرام میں. وہ جو نا، وہ جو لائن ہے نا، وہ جماعت اسلامی کی لائن نہیں ہے. جماعت اسلامی میں کوئی ہوتا نہیں ہے پکا شکا. اب یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں، تو اب تو لوگوں کا فیصلہ اس پر ہوتا ہے جماعت اسلامی کتنا اس کے سامنے کھڑی رہے گی اور نہیں کھڑی رہے گی. اس پر ہم بات کریں گے اگلے پروگرام میں. مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.